ہے. اب یوں لگتا ہے کہ عمران خان قصہ پارینہ ہوتے جا رہے ہیں اور اب ان کو جس بات پر سب سے زیادہ فخر ہے وہ بنیان المرصوص میں جو پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے، امن کے لیے پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کو بے انتہا پسند ہے. سی بی ایس کی خبر آتی ہے، ساتھ ہی نیتن یاہو کا انٹرویو آ جاتا ہے اسی چینل پر جو یہ فضول خبر دیتا ہے. کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب جا رہے ہیں، یہ کیا خبر ہے؟ اور سپٹمبر سے پہلے تک ان کے پاس ٹائم ہے. نون لیگ کے اندر آپ جو مرضی کہیں، بے تحاشا اندرونی طور پر اختلافات ہوں گے، یہ میں آپ کو بتاؤں وہ اختلافات باہر نہیں آئیں. جو ان کی گرفتاری حیران کن نہیں ہے، دیدہ دلیری حیران کن ہے. اچھا. وہ جس طرح تھانے میں گئی ہیں، عدالت میں گئی ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ عدالت کی مالک ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. آج ہمارے ساتھ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ناظرین. آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا ایران اور امریکہ کی جو جنگ چل رہی تھی اس کے حوالے سے بہت سی دلچسپ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں، لیکن کچھ دن سے ایک بیانیہ نیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سی بی ایس کی سٹوری آپ سب نے دیکھی ہوگی کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا. اس پہ ذرا بات کریں گے کہ یہ انٹینشنلی کیا جا رہا ہے یا ان انٹینشنلی کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں پاکستان کا جو کردار ہے اور مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس پہ جو یہ عالمی دعوے کیے جا رہے ہیں، ان میں حقیقت کتنی ہے، ذرا اس پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اور اگر پولیٹیکلی ہم چیزوں کو دیکھیں تو خبریں جو ہیں وہ دوبارہ سے ایک دفعہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے خبریں دوبارہ سے آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ 28ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے. اس پہ بات کریں گے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ کب آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کا اس میں کردار کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا نا یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے پیپلز پارٹی اس پہ راضی نہیں ہے. پھر خبریں کچھ اس طرح سے بھی آ رہی ہیں کہ شاید صدر جو ہیں یعنی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں یا جا رہے ہیں. اور پھر یہ بھی خبریں آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ ان کی جگہ نیا صدر کون آ رہا ہے. ذرا اس پہ بات کریں گے کیونکہ ٹگ آف وار کا جو سلسلہ ہے وہ اس ٹائم پہ جاری ہے. اب کون کیا 28ویں ترمیم پاس ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس پہ ذرا بات کریں گے. اور تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کا پورا دھیان اپنی سیٹ سیٹ کرنے میں تو لگا ہوا ہے، لیکن جو صوبے کے حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے. جو بنو میں ہوا، لکی مروت میں ہوا، وہ ساری سچویشن ہم سب کے سامنے ہے. کس طرح سے وہ خود جو ہیں وہ اپنے پرکس انجوائے کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ لوگوں کا کیا حال ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے. اور تحریک انصاف جو ہے وہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے. ملاقاتیں انہوں نے بہت سی سٹارٹ کر دی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کی چیز کے اوپر کیا سوچتے ہیں. اس پہ ذرا بات ہوگی. لیکن یہ تو تھی پولیٹیکل چیزیں، بہت سی اور چیزیں بھی جو ہیں وہ پاکستان میں چل رہی ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ پورا میڈیا ایک ٹاپک کے اوپر، پورے میڈیا نے ٹرانسمیشنز کی، کیمپینز کی. میں بات کر رہی ہوں انمول عرف پنکی کی، جو کہ منشیات فروش ہیں اور کوکین کا بزنس کرتی ہیں. آج ذرا آپ کو ڈیٹیل سٹوری بتائیں گے کہ یہ ہے کون ہے، ان کا جو یہ کہاں یہ منشیات سپلائی کرتی ہیں، کون کون ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہ کس برانڈ کی مالک ہیں، اس پہ ذرا بات کریں گے. لیکن افسوسناک یہاں پہ خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ جرمنی میں ایک اسٹوڈنٹ جن کا کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہوئی، اور ان کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گیا کہ شاید پاکستان کی جو حکومت ہے یعنی کونسلیٹ جنرل جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہے. ذرا اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ پروپیگنڈا کون کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں انہی ٹاپکس پہ بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو ہمارے صاحب بہت دن کے بعد آپ واپس آئے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی سوال کروں گی، ظاہر ہے آپ ملک سے باہر تھے، اور ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں سب کے سامنے آ رہی ہیں. اوورسیز کا کیا اس کے اوپر ریاکشن ہے؟ اوورسیز کیا سوچ رہے ہیں؟ بھئی بات یہ ہے کہ جب مجھے کچھ دن باہر رہنے کا موقع ملا اور وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی، پاکستان کی جو ایمبیسیاں ہیں وہاں پر بھی ہم چائے پینے گئے، اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہم پہلے بھی ملک کے باہر گئے ہیں لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے رویے میں ایک تبدیلی ہے. اچھا. ظاہر ہے ہم ایک زمانے میں سمجھتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی سارے عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہیں. بہت زیادہ حد تک تھے بھی، یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے. لیکن اب صورتحال چینج ہو رہی ہے. اب یوں لگتا ہے کہ عمران خان قصہ پارینہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اب ان کو جس بات پر سب سے زیادہ فخر ہے وہ بنیان المرصوص میں جو پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے اور پھر اس کا اعتراف ساری دنیا میں ہوگا. اچھا، تو وہ وہاں پہ بڑا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں. ساتھ ہی یہ جو پیس کی بات ہو رہی ہے، جو امن کے لیے پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، یہ
اوورسیز پاکستانیوں کو بے انتہا پسند ہے. اچھا. ظاہر ہے وہ جنگ و جدل کی، دہشت گردی کی، اسیسینیشنز کی خبریں پاکستان کے حوالے سے انفارچونیٹلی ایسوسیٹیڈ ہیں، وہ تنگ آ چکے ہوئے ہیں ان خبروں سے. اب جب یہ خبر آتی ہے کہ دنیا کی بڑی قوتوں کے درمیان اگر کوئی ثالثی کروا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے، تو پاکستانی بڑے خوش ہوتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ اب ان کا رویہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف نہیں رہا، ان کا رویہ بنیادی طور پر پاکستان کی طرف ہو گیا ہے، اور وہ پاکستان کو ایک فاتح ملک کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور خود کو اس فاتح ملک کا شہری کہتے ہیں. اچھا عمار صاحب، ایک طرف تو اوورسیز بڑے خوش ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ عالمی دعوے بھی کچھ کیے جا رہے ہیں کہ شاید صدر ٹرمپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کو ثالث نہ رکھا جائے، کسی اور کو ثالث بنا دیا جائے. پھر CBS کی سٹوری بھی ہم نے دیکھی، اور یہ جو بیانیے بنائے جا رہے ہیں، مختلف بیانیے بنائے جا رہے ہیں، یہ انٹینشنلی بنائے جا رہے ہیں یا ان انٹینشنلی؟ بہت شکریہ رمشا، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور مجھے پتا تھا آپ یہ سوال ضرور کریں گی، تو اس کے اوپر میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا. ایک تو پوائنٹ آف ٹائم اور ٹائمنگ کی بات بہت ہے. ایک سیکوینس سے ایک چیزیں ہو رہی ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ سازش کس طرح بنی گئی ہے. آپ نے ذکر کیا کہ CBS کے اندر ایک سٹوری آئی ہے اور اس سٹوری میں بتایا گیا کہ نور خان ایئر بیس، جو کہ بالکل سامنے کی بات ہے، وہاں پہ ایک ایرانی جہاز کھڑا ہوا ہے اور جاسوسی کر رہا ہے اور امریکہ کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے. یار اتنے بیوقوف لوگ ہیں یہاں پر مین جگہ پر، اور وہ کوئی جہاز کوئی شاپنگ بیگ میں تھوڑی کسی نے لے جانا ہے، جہاز کھڑا ہوا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، تو اس نے ہی ضرور کام کرنا ہے. دوسری بات، اس سیکوینس کو دیکھیے کہ جیسے ہی یہ سارا سلسلہ CBS کی خبر آتی ہے، ساتھ ہی نیتن یاہو کا انٹرویو بالکل ایسا ہی آ جاتا ہے اسی چینل پر جو یہ فضول خبر دیتا ہے. یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. اب یہ جو CBS میں جو لوگوں کے شیئرز ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم کا نیتن یاہو کا ایک دوست ہے امریکی سینٹ میں، اور اس کا نام ہے لنڈسے گراہم، وہ اچانک سینٹ میں آ کر سوال کر دیتا ہے اس چیز پر جس پر دنیا کو کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان کی ثالثی پر سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ سیکوینس دیکھ رہی ہیں کس طرح چیزیں ترتیب سے چل رہی ہیں، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. پھر اچانک ہی ایک اسرائیلی صحافی اور ڈونلڈ ٹرمپ سے پاکستان کی ثالثی کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیتا ہے. سیکوینس آپ دیکھ رہی ہیں. اچھا، اسی دوران ایک خبر رساں رپورٹ جو ہے وہ یہ ادارہ رپورٹ کرتا ہے کہ سعودی عرب نے اصل میں نا بہت زیادہ بمباری کی ہے ایران پہ، لیکن وہ خبر باہر نہیں آئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سارا سیکوینس چل رہا ہے اور یہ بنیادی طور پر ایک سازش بنی جا رہی ہے. دیکھیں، پاکستان نے جو ثالثی کی ہے ساری دنیا اس کی تعریف کری ہے، اس کے خلاف کون ہو سکتا ہے جو پاکستان کا دشمن ہو، جو مسلمانوں کا دشمن ہو، جس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہو، جس کا ارادہ یہ ہو کہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں جھونک کر مسلم امہ کو آپس میں لڑایا جائے. کوئی لڑائی نہیں ہوئی، سارے اکٹھے ہیں، سارے متحد ہیں، امن کی کوششوں میں پاکستان کا نام آ رہا ہے. تو یہ بات اسرائیل کو پسند نہیں آ رہی. پھر یہ جو ہے اس میں اگر آپ CBS کے حوالے سے بات کریں، اس میں جن لوگوں کے شیئرز ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ ڈیوڈ ایلسن اور لیری ایڈسن ہیں، جنہوں نے بنیادی طور پر اس کے کنٹرول فائنینسز حصے سنبھالے ہوئے ہیں. اور 2017 میں یہ لیری ایلسن نے فرینڈز آف اسرائیل ڈیفینس فورسز کو $16.6 ملین کا عطیہ دیا. یہ انہی کے بندے، تو یہ انہی کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اس کے ان کے ساتھ مل کر اسرائیلیوں کے ساتھ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور یہ جو لنڈسے گراہم ہے، یہ بھی بڑی بات کرتے ہیں ثالثی کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کا بھی ماضی کوئی شاندار نہیں ہے. جہاں پر بھی لیبیا ہو، شام ہو، یہاں پر بھی جنگ کی صورتحال ہوتی ہے، ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ اس کو ہوا دیتے ہیں، جلتی پر آگ لگاتے ہیں، اور امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ جنگوں میں برباد کروانے کا انہیں شوق ہے. اور ان کی ذاتی زندگی کے بھی کچھ ایسے پہلو ہیں جو بہت زیادہ بے نقاب نہیں کیے جا سکتے، لیکن یہ ایک ایسا کردار نہیں ہے کہ جس کی بات کو اہمیت دی جائے. تو اب ہمیں CBS کی سٹوری کا سارا سیکوینس سمجھ آ گیا. یہ بنیادی طور پر ایک سازش ہے، ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو اسرائیل اور اسرائیلی نژاد میڈیا کی طرف سے بنی جا رہی ہے. اور یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یہ بات کر رہے ہیں کہ
بوٹس بنا دیے گئے اور وہ اسرائیل کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر پاکستان کو الزام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے. ہمارا مقصد دنیا میں امن پیدا کرنا ہے، ثالثی کروانا ہے اور مسلمان ممالک کو متحد رکھنا ہے، اور پاکستان اس میں بہت زیادہ کامیاب ہے. یہ ایسی سازشوں سے پاکستان کا جو منصب ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اور دوسری طرف ٹرمپ بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان بہترین ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، وزیر اعظم کی تعریف کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہیں. ہمارے سب ایک طرف تو یہ وار ہے جس میں پاکستان نے اپنا لوہا بھی منوایا اور بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک ٹگ آف وار پاکستان میں بھی چل رہی ہے. ٹگ آف وار جو ہے وہ کہاں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب جا رہے ہیں، یہ کیا خبر ہے؟ اور سپٹمبر سے پہلے تک ان کے پاس ٹائم ہے، ذرا کچھ بتائیں. اچھا بھائی، یہ سپٹمبر تھیوری بڑی چل رہی ہے آج کل مارکیٹ میں، بڑی گرم ہے. اور انہوں نے کہا جی مثلا ایسی لوگ احمقانہ باتیں کرتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے، جو آرمی چیف ہے ان کو صدر بنایا جا رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صدر کے عہدے سے زیادہ پاورفل عہدہ آرمی چیف کا عہدہ ہے، فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے. وہ اپنا عہدہ چھوڑ کے ادھر کیوں آئیں گے؟ صحیح بات. دوسری بات یہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اچھا ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ترامیم کا، 27ویں کا بھی ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، زیادہ تر لوگوں نے بونگیں ہی ماری تھی. اب 28ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ خد و خال ہمارے پاس ہیں، حتمی نہیں پتا، لیکن 2-3 اس میں جو بنیادی موضوعات ہیں، بلدیاتی نظام اس میں بنیادی موضوع ہے، اور دوسرا NFC ایوارڈ ہے. پیپلز پارٹی سنا ہے، اس کے بارے میں خائف ہے، لیکن ابھی یہ ساری باتیں ہوا میں ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ اسی طرح چلے گا. پیپلز پارٹی سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ قطعاً کسی سیاسی اختلاف کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. سب کو پتہ ہے کہ اس سسٹم سے کوئی بھی نکلا تو پورا یہ محل گر جائے گا، اس کو اور اس کے ملبے تلے دفن ہونے کے لیے کوئی سیاسی پارٹی تیار نہیں ہے. تو میرے خیال میں سسٹم اسی طرح چلے گا. یہ اس طرح کی باتیں ذرا مشہور ہو رہی ہیں. NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی دیکھیے ساری باتیں ہو سکتا ہے 28ویں ترمیم میں نہ منوائی جائیں، لیکن کچھ باتیں منوائی جائیں گی. کچھ صوبوں کے پاس پیسہ ضائع ہو رہا ہے، کچھ 2 والی اسکیم ہوگی اس میں. دیکھیے کچھ صوبے ایسے ہیں، اور نام نہیں لینا چاہیے، جو پیسہ صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر رہے تو اور وہاں پر پیسہ برباد بھی ہو رہا ہے. رشوت کرپشن اپنے عروج پر ہے، ڈیولپمنٹ کام ہو ہی نہیں رہا. تو اور دوسرا کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جیسے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اس کے اوپر نیشنل پالیسی ہونی چاہیے اور اس پہ صوبائی پالیسی الگ نہیں ہو سکتی. تو یہ کچھ موضوعات ہیں، اس پہ بحث ہوگی، لیکن ایک دم ہی کوئی ریڈیکل ڈیسیژن نہیں ہوگا. یہ گریجول امپرومنٹس ہوں گی. لیکن ہمارے سب خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ شاید بجٹ سے پہلے جو ہے وہ 28ویں ترمیم کو پاس کروا لیا جائے. دوسری طرف تحریک انصاف والے بھی ذرا ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ پہلے اسد کیسر کی KPK کے گورنر سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اچکزئی صاحب کی مولانا صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ملاقاتیں اسی تسلسل میں ہو رہی ہیں، کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ ملاقاتیں تو ان کی بہت عرصے سے ہو رہی ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو زندہ رکھا جا رہا ہے تحریک انصاف والوں کو، ورنہ تو ختم ہو چکی، تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے. آپ دیکھیے کہ اڈیالہ کے باہر پہلے 2 درجن لوگ ہوتے تھے، اب گزشتہ روز 500-700 لوگ تھے. تو یہی ان کی اچیومنٹ ہے. ان ملاقاتوں سے یہی نتیجہ ہوگا. یہ جو موجودہ سسٹم ہے، اسے آپ کچھ بھی کہیں، یہ اپنی گرفت مضبوط کر چکا ہے. بالکل ایسا اس کے اندر سے اب نکلنا ممکن نہیں ہے، اور اس میں تحریک انصاف کے لیے گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے کہ تحریک انصاف میں جو سین باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ناپسندیدہ ہوتا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی کیمپین سہیل آفریدی کے خلاف چل رہی ہے، حالانکہ وہ اب ریاست کے ساتھ مل کر صوبہ چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کو قبول ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص ریاست پاکستان کے ساتھ مل کر چلے. انہیں تو اختلاف، لڑائی جھگڑا اور ایسے نعرے چاہیے جو لگانے منع ہوں. یہ عمار صاحب آپ نعروں کی بات کر رہے ہیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب کل ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ KP ہاؤس سے اڈیالہ جا رہے تھے، اور بہترین قافلہ تھا. حکومت نے کیونکہ کفایت شاری کا بھی کہا ہوا ہے، لیکن ہمیں کہیں کفایت شاری نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن دوسری طرف جو ویژولز آ رہے تھے اتنے خطرناک ویژولز تھے. لکی مروت اور بنو میں جو بھی اٹیکس ہوا، لکی مروت میں کل زخمیوں کو لایا گیا، ایک رکشے پہ لے کے آیا گیا ان زخمیوں کو، ایمبولینس نہیں تھی وہاں پہ موجود. تو سہیل آفریدی کے قافلے میں اپنی ایمبولینس موجود تھی. کیا وہ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ دوسری طرف وہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اتنے اشتہارات دے دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ہاں، ڈان میں 12 صفحوں کا سپلیمنٹ انہوں نے شائع کیا، جو کہ بہت مہنگا کام ہے. تو اس کے اندر شائع کیا، اپنے وہ کارنامے بتائے
جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں ہے. بالکل تو وہ اخبار میں چھپوانا اس طرح سپلم اشتہار کے طور پر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو آپ کی کارکردگی نظر آئے. کیا لوگوں کو وہاں سہولت مل رہی ہے؟ کیا لوگوں کی فلاح ہو رہی ہے؟ کیا امن قائم کیا ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ لوگوں کے مسائل میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ نہیں. وہ تو عمران خان کی رہائی کا نعرہ لگاتے ہیں اور ہر کام سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. کتنا آسان ہے تحریک انصاف میں سیاست کرنا. اٹھ کے نعرہ لگائیں کہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کروں گا اور کچھ نہ کریں، لیکن بس یہ نعرہ لگاتے رہیں. آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا کہ آپ کے صوبے کا کیا حال ہے، کرپشن کتنی ہو رہی ہے، لوگ کتنے مر گئے ہیں، بچے کتنے اسکولوں سے باہر ہیں. اور یہی نعرے عمران خان لگایا کرتے تھے کہ 2.5 کروڑ بچہ ملک سے اسکولوں سے باہر ہے، اور جو ہے خواتین کو حاملہ خواتین کو سہولیات نہیں ملتی. اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ پی کے اندر جو صورتحال ہے، کیا سہیل آفریدی اس ویژن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو عمران خان کا ویژن تھا؟ ہمیں تو نہیں نظر آتا، کیونکہ اگر وہ والا ویژن ہوتا تو اب تک کچھ نہ کچھ صوبے میں ترقی ہو جاتی. پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے، یہ ہم سب نے دیکھا، لیکن پنجاب میں کوئی سیاسی ہلچل بھی مچ رہی ہے. وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، لیکن وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ پنجاب میں جو ہے وہ کوئی اپنا بندہ ایسا چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ کیا سٹوری ہے؟ اچھا بھائی، وہ یہ ہمارے رپورٹر عارف ملک کی خبر تھی اور علی ڈار کے حوالے سے انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ نیکسٹ پنجاب کے وزیر اعلیٰ علی ڈار ہوں گے. اور اس پہ حمزہ شہباز گروپ، ظاہر ہے فیکشن تو ہے، ان کو بڑا سخت اعتراض ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ علی ڈار سینیٹر وغیرہ بن جائے لیکن سیٹ نہیں جیتنے دیں گے. تو پھر یہ اس خبر کا اتنا پریشر پڑا کہ علی ڈار اور حمزہ شہباز کی ملاقات کروانی پڑی، اور ملاقات کروائی گئی اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہ دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے. یہ سٹوری ذرا تھوڑی سی پری کوکڈ ہے، اس لیے کہ مریم نواز ابھی پنجاب چھوڑنی نہیں، پنجاب کے سارے کام کرنے دیے. وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہے نہیں کہ مریم نواز چھلانگ لگا کے وہاں پہنچ جائیں اور علی ڈار وہاں پہ ہو جائے. تو ابھی بہت زیادہ ارلی باتیں ہیں، یہ 2029 میں کرنے والی باتیں ہیں. اور نون لیگ کے اندر آپ جو مرضی کہیں، بے تحاشا اندرونی طور پر اختلافات ہوں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں وہ اختلافات باہر نہیں آئیں گے، لیکن تیاریاں شروع ہو گئی ہیں عمار صاحب ٹف ٹائم کے لیے. چلیں، یہ تو یہ چیز ہے، لیکن عمار صاحب ہمیں ان اپنے لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو اس ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. اسی طرح سے ایک قربانی کی بہترین مثال ہمیں 2 دن پہلے دیکھنے کو ملی، جب لیاقت شہید نے وہ چیک پوسٹ پہ تھے اور انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے خودکش بمبار کو وہاں پہ روکا. اور آج جو ہے وہ ان کو اعزاز بھی دیا جا رہا ہے، ستارہ جرت کہا جا رہا ہے کہ اس کی منظوری دے دی تھی، اور اب جو ہے وہ آج کی تقریب میں ان کو یہ اعزاز دیا جائے گا. تو یہ کتنی اعزاز، یہ لوگ ہمارے ہیروز ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. بالکل. اچھا دیکھیے، جو دہشت گردی سے لڑنا ہے نا، یہ کوئی ایک ادارہ اکیلے نہیں کر سکتا. جو شخص یہ سوچ کے خود کچھ جیکٹ پہن کے آیا، اس کو روکنا کسی ایک ادارے کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں عوامی تعاون، عوامی حوصلہ، عوامی دلیری بھی ساتھ ہے. ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، فوج ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے، ان کے پیچھے اگر عوامی تائید اور محبت اور حمایت ان کے ساتھ ہوگی تو پھر وہ ادارے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے. یہ جس شہری کی بات کر رہے ہیں لیاقت کی، اس نے بڑی دلیری سے، اسے شک ہوا، یہ وہاں گیا، اس نے خارجی کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس نے اپنے آپ کو بلاک کر دیا. حکومت پاکستان کا فرض یہ تھا کہ اس شخص کی تحسین کرتے، عزت کرتے، اس کو اعلیٰ منصب مقام دیتے، جو کہ آج ہو رہا ہے. اس بات سے لوگوں کو حوصلہ افزائی ہوگی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ قابل نفرت لوگ ہیں، اور جو ان سے لڑتے ہیں وہ بڑے قابل تحسین لوگ. بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب. اچھا، اب اس سٹوری کی طرف آتے ہیں جو کل پورے میڈیا پہ چھائی رہی. میں بات کر رہی ہوں وہ انمول کی عرف پنکی جو کوکین بیچتی ہیں. بڑی انمول سٹوری ہے، بہت انمول سٹوری. آپ کی بات ٹھیک ہے. کہا جا رہا ہے کہ کراچی سے گرفتار ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو عمار صاحب یہ بتائیں کہ گرفتار کہاں سے ہوئی ہیں، آپ کے پاس انسائیڈ ہے؟ اچھا بھائی، وہ ایک تو بہت دلیر خاتون ہے، بہت، اور گرفتار تو کراچی سے ہی ہوئی ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی گرفتاری حیران کن نہیں ہے، ان کی دیدہ دلیری حیران کن. وہ جس طرح تھانے میں گئی ہیں، عدالت میں گئی ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ عدالت کی مالک ہے. اس طرح ان کا رویہ ہے، اور جس طرح پولیس والے ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کے قدموں تلے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. تو یہ وہاں پر
بڑی حیران کن بات. پھر جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے اندر یہ خاتون جس طرح بڑے فخر سے کہہ رہی ہیں 15 سال میں نے یہ کام کیا, پھر لاہور چلی گئی, وہاں پہ بھی پہلے پکڑی گئی اور پھر اس کے بعد لاہور سے یہ کام کرتی رہی. یہ خود کوئی ہیروئن کی قسم بناتی ہیں. اور وہ بریکنگ بیڈ ایک سیزن ہے اس میں بھی اسی طرح کیمسٹری کا ایک پروفیسر ہیروئن بناتا ہے, اس طرح کی مثال. ان کا دیسی ویژن ہے, ہاں دیسی ورژن ہے, اور اس میں ان کا اپنا برانڈ ہے. اور اس برانڈ کی جو ہیروئن ہے وہ پڑیوں کیپسول کی شکل میں ملتی ہے, باس اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر بھی سب برانڈ ہیں, ایک گولڈ ہے ایک وائٹ ہے, ڈان سوری. اچھا, تو وہ جو ہے گولڈ جو ہے وہ 40,000 کا ایک کیپسول ہے, اور وائٹ جو ہے وہ 20,000 روپے کا. دیکھیے لوگ کتنے پیسے خرچ کر کے موت کو خریدتے ہیں, تو کتنی بیوقوفی کی بات ہے. تو اس خاتون کو اگر سندھ میں ہی رہی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے وہ نتاشا والا کیس تھا, شاہ رخ جتوئی والا کیس تھا, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا. تھوڑی دیر تک پولیس تماشا دکھائے گی, 1-2 دفعہ جیل میں جائیں گی, اور پھر اس کے بعد کسی بڑے سانحے کا انتظار کریں گے. جیسے ہی وہ سانحہ ہوگا لوگ ان کو بھول جائیں گے, یہ اپنے گھر میں. لیکن عمار صاحب یہاں پہ بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں بہت سے سوالات آتے ہیں. یہ کیس اتنا آسان تو نہیں تھا جو جتنا بڑا یہ نیٹ ورک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, اور یقیناً ابھی اس کی مزید انکوائری ہوگی تو اسلام آباد سے بھی اس کے تانے بانے ضرور جڑیں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے عمار صاحب کہ یہ ایک دن کے اندر بس پولیس گئی جا کے گرفتار کر لیا, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا, یا تو پولیس پہلے سے کوئی انویسٹیگیشن کر رہی ہوگی؟ میرے لیے اس کیس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کاروبار تو ظاہر ہے 15 سال سے کر رہی ہیں, پولیس کی معاونت کے ساتھ کر رہی ہیں, وہ جتنی دیدہ دلیری سے کر رہی ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ اس مقام پر ان کا پکڑے جانا اور ان کی سٹوری سامنے آنا, ظاہر ہے یہ سندھ حکومت کے لیے, ان کی گورننس کے لیے بہت بڑا بلو ہے. جی, تو اس کے بعد وہ کہاں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں گے. تو ان کے شاید ہو سکتا ہے اگر کوئی اختلافات کسی ملکی حوالے سے ہوں تو وہ بھی شاید کوئی ترمیم آنے کے بعد جو ہے وہ اس میں بھی کوئی رویے میں ہو جائے, ان کے رویے میں کوئی ترمیم. وہ تو آپ دیکھتے ہیں مزید اس کیس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بچوں کو اسپیشلی ٹارگٹ کرتی تھی, اور اس کے بعد جو ہے ان کے تھرو یہ سب خواتین کے ذریعے, خواتین موٹر سائیکل رائڈرز کے ذریعے یہ لوگوں کو گھروں تک یہ سہولت پہنچاتی تھی. اور کتنا خطرناک نیٹ ورک ہے, اور 15 سال یہ کاروبار ہوتا رہا, اور اس ملک کا ہسبینڈ اور بھائیوں کے ساتھ مل کے ہوتا رہا. بڑا انہوں نے وہ ہیروئن کے کاروبار میں گھریلو سا ماحول بنایا ہوا تھا. پھر قانون کی بالادستی جو ہے وہ تو پھر ہمارے سب لاوارث لوگوں کے لیے ہے. جب یہ ایلیٹ اور سپر ایلیٹ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر تو سب ٹھوس ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا سب سے بڑا قانون پیسہ ہوتا ہے, اور اس خاتون نے پیسہ کما لیا تو قانون کی ملکیت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قانون ان کو کس طرف لے کے جاتے ہیں, یا تو سلاخوں کے پیچھے جائیں گی یا پھر ملک ہی چھوڑ کے چلی جائیں گی, دیکھتے ہیں. اچھا ہمارے صاحب ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جرمنی میں. ایک اسٹوڈنٹ تھے جن کا کار ایکسیڈنٹ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کونسلیٹ جنرل نے ان کے حوالے سے ایک پراپر پکچر کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں شیئر کی. پاکستان سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے, بہاولپور سے ان کا تعلق ہے, اور پراپر فیسیلیٹیٹ کیا. ظاہر ہے یہ چیزیں ہونے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن اس دوران ایک پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گیا کہ شاید جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا, ان کی فیملی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے نامور صحافی ہیں جنہوں نے ٹویٹس بھی کرنا سٹارٹ کر دیے. تو یہ کیا سٹوری ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ دیار غیر میں خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو گھر تک پہنچانا ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے, اور اس میں اس علاقے کا, اس ملک کا کونسلیٹ جب تک آپ کے ساتھ تعاون نہ کرے تو یہ بات بنتی نہیں ہے. اور ظاہر ہے بڑی دل شکستگی کا عالم ہوتا ہے, رنجیدگی کا عالم ہوتا ہے, لوگوں کو ڈیڈ باڈی دفنانی ہوتی ہے, یہ سب کچھ. تو یہ ابھی جو واقعہ آپ بات کریے فرینکفرٹ کا واقعہ ہے, اور وہاں پہ میں ابھی مل کے بھی آیا ہوں. بہت اچھے لوگ ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں پاکستانیوں سے. وہاں پہ ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہوا, ایک اسٹوڈنٹ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا, تو اس کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان بھیجنا تھا. اچھا یہ ابھی انتظامات کر رہے تھے, اور انہوں نے اطلاع کے لیے ایک پوسٹ لگائی, اور اس کے اوپر پاکستان میں چند نامور صحافیوں تو نہیں کہوں گا, لیکن چند ایسے لوگ جو بڑے پاورفل ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے, انہوں نے فوراً الزام لگا دیا کہ یہ جو ہے نا پاکستان کی ایمبیسی کچھ نہیں کر رہی. کتنی حماقت کی بات ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم تو دیں. اور پھر جب میں نے اس کے بعد ان سے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے کہا کہ جتنا اچھا انتظام کیا, جنازہ ہوا, ڈیڈ باڈی کو بھیجا گیا, ٹکٹ کٹائے گئے, سارا کچھ پروسیس ہوا نا, تو وہ بہترین طریقے سے ہوا ہے. تو آپ بلا وجہ یہاں بیٹھ کر پاکستانیوں کو بدنام نہ کریں.
وہ یہی بات ہے کہ آپ جتنا بدنام کریں گے، ملک ایک طرف ترقی کر ہے، دوسری طرف اگر آپ اس طرح کی چیزیں سٹارٹ کر دیں گے تو وہ ایک امیج اچھا نہیں جاتا. تو اللہ کرے کہ ان سب کو عقل آ جائے اور ہدایت آ جائے کہ پاکستان دعا معاملہ اب دعاؤں تک آ گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ ہمارے سب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.